ہی میرے گھر بھی اوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا بڑی سک ہے ویکھن دی پھر مکھ ویکھاؤہا بڑی سک ہے ویکھن دی پھر مکھ ویکھاؤہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا مل کے پڑھ لو سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا کدی آؤ ڈھولاں غریباں دے ویڑے کدی آؤ ڈھولاں غریباں دے ویڑے دروداں دے گجرے سلاماں دے سیرے دروداں دے گجرے سلاماں دے سیرے کرے سانے چھاور کرم چاک موہا کرے سانے چھاور کرم چاک موہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا میں کتڑی کمینی تو ساڑی صداواں میں کتڑی کمینی تو ساڑی صداواں اڈی کان دے اندر کتھے میں نہ جاواں اڈی کان دے اندر کتھے میں نہ جاواں اے محبوب رب دے چاہن پھیرا پوہا اے محبوب رب دے چاہن پھیرا پوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا میں کو جیتے کملی کرائیں تزاراں میں کو جیتے کملی کرائیں تزاراں جے آ جاؤ ویڑے تے آو بہاراں جے آ جاؤ ویڑے تے آو بہاراں کدی میرے گھر آ کے سب دکھ مکاؤہا کدی میرے گھر آ کے سب دکھ مکاؤہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا کئی وار آقا سنیڑے میں گلے کئی وار آقا سنیڑے میں گلے تساں باج جھلی نو کوئی بھی نہ جھلے تساں باج جھلی نو کوئی بھی نہ جھلے خدا واسطے ہوں چل گیاں نبھاؤہا خدا واسطے ہوں چل گیاں نبھاؤہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا سخی مدنی ماہی میرے گھر بھی اوہا بہت سک ہے ویکھن دے پھر مکھ ویکھاؤہا تو ساڑی تے سب تے کرم دی نگاہے تو ساڑی تے سب تے کرم دی نگاہے ابو بکر ویسا یا دردہ گدائے
بکر ویسا یا دردا گدائے ابو بکر ویسا یا دردا گدائے وسے سونا دربار ٹکڑا چپوہا وسے سونا دربار ٹکڑا چپوہا سخی مدنی ماہی مینڈے گھر وی اوہا بہت سکے ہے ویکھن دی پھر مکھ ویکھوہا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ ایک مرتبہ پھر پیار دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید قربان شریف قریب آ رہی ہے حج دے مقدس ایام قریب نے لکھوں خواہ مسلمان حج دی سعادت پان واسطے رواں دواں نے بہت پہنچ چکے نے بہت تیاری کر کے جا رہے ہیں اور جتنے حاجتے جان گے اتنے ہی مینا دی وادی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظیم سنت تے عمل کرن گے لکھوں کھا قربانیاں ہون گیاں جانوراں دے گلے کٹے جان گے خون بہایا جائے گا اللہ رب العزت نو اپنے محبوب دی ادا ایسی پسند آئی فرمایا ابراہیم جیڑا کم تو کیتا ہے نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اے میں تیری سنت قیامت تک جاری کر دیتی نبی کریم سرور عالم فرماندے نے قربانی دے ایام وچ جانور دا خون بہان تو بڑھ کے کوئی عمل اللہ نو قبول نہیں
جتنا ایک قبول ہے اتنا اور کوئی عمل قبول نہیں. جانور 10,000 دا 20,000 دا 50,000 دا. ہوں تو خیر ماشاء اللہ جدوں دی نئی حکومت آئی ہے تو اور ریٹ بڑھ گئے نے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بجلی کیا ملی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے آسمان تو بجلی گر گئی. اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرمائے. سوچیا کچھ سی اور ہویا کچھ. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کاش ساڈی قوم سمجھ جاندی, اپنے بیگانے نو پہچان جاندی, ملک دے خیر خواہ اور بدخواہ نو پہچان جاندی. وہ کسی نے کیا سی ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر, ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر مگر, کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. یہ کرسیاں تے بہن والے تے پورا ملک ہی کھا گئے نے. اساں تے دیمک کو اپنا گھر بچان دا سوچیا سی. ہر مسئلے دا حل لکھ کے اسی خدا دے بن جائیے, خدا دیاں رحمتاں سانو اپنے گھیرے چ لے لیں گی. خیر ایک علیحدہ عنوان ہے. قربانی قریب آ رہی اور اس تو بڑھ کے کوئی عمل نہیں. بعض عقل پرست لوگ یہ کہہ دیندے نے کہ جناب دیکھو ایویں قربانیاں دیتیاں جانیاں نے, جانور ذبح ہوندے نے, اتنے گلدے سڑتے رہندے نے, گوشت کھان والے تو ہوندے کوئی نہیں. تو جڑا قربانی تے پیسہ خرچ کرنا کسی غریب نو دے دیو, کسی بیوہ نو دے دیو, کسی غریب دے کام آ جائے. اس قربانی دا کی فائدہ, روز گوشت کھانے. اس قسم دیاں باتاں. تو یاد رکھو کہ تسی 1,000 دا نوٹ لے لو اور او دا لفافہ بنا لو اور او دے وچ خط لکھ کے پا دیو تے پوسٹ کر دیو. پہلی تے بات ہے وے کہ خط پہنچیں گے ہی نہیں. انتظار ہی ہوندی رہے گی 1,000 دا نوٹ بنیا ہوئے تے اگے کون جان دیندا ہے. ساڈے محکمہ ڈاک والے پہلے ہی روک لین گے. اور اگر چلا بھی گیا تو او برنگ جائے گا. ٹکٹ روپے دا 2 روپے پتہ نہیں کتنے دا, بڑا زمانہ ہو گیا ہوں تو مینوں نہیں پتا ٹکٹ کتنا لگتا ہے لفافے تے. 15 روپے دا. ماشاءاللہ بڑی ترقی قوم کی تھی. تو 15 روپے دا ٹکٹ تسی نہیں لایا, 1,000 دا نوٹ لفافہ بنا کے بھیج دیتا ہے. پہلے تے پہنچے گا نہیں, تے جے پہنچے گا تے برنگ ہو کے پہنچے گا. کیوں جی 1,000 روپیہ لایا, 15 روپے دا ٹکٹ نہیں لایا مگر 1,000 دا نوٹ ہی اساں لفافہ بنا دیتا ہے. تو ڈاک والے کی کہیں گے, وہ کہیں گے جناب جب تک محکمہ ڈاک دا 15 روپے دا ٹکٹ نہیں لگے گا نا یہ برنگ ہی رہے گا. اگر انہوں اصل تسی پہنچانا چاہتی ہو منزل تے پھر تے 15 روپے دا محکمہ ڈاک دا ٹکٹ لاؤ. میں کہنے لاکھ روپیہ اللہ دے رستے دو, جب تک حضرت ابراہیم دی قربانی دا ٹکٹ نہیں لگے گا اس وقت تک تیری قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ نو ساڑیاں پیسیاں نال غرض نہیں, اللہ تے اپنے یارانیاں سنتاں پہ ادا کراندا ہے. اللہ فرماندے جی میں میرے خلیل نے کوئی اچھا ایمان نہ دسو. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ صفا تے مروہ دے درمیان کیوں دوڑیاں سن؟ پانی واسطے. معصوم بچہ تڑپ رہا سی, ایڑیاں رگڑدا سی. 7واں چکر کٹ کے آئیاں تو اسماعیل علیہ السلام نے پیراں تھلوں ٹھنڈا میٹھا پانی جاری سی. اج پوری دنیا آب زمزم پہنچ رہے ہیں. لوگ جاندے نے برکت واسطے تبرک لے کے آندے نے. یہ بھی اللہ دیاں حکمتاں نے. اسی گولڈے شریف داتا صاحب بری امام کسے ولی دے دربار تو تبرک لے کے آئیے تے لوگ کہندے نے مشرک ہو گئے نے. اے ویکھو جی تبرک لے کے آندے نے. اللہ فرماندے تو ولیاں نال دشمنی کرنا ہے, حج تے آ 4-5 لاکھ روپیہ لواواں گا, پھر پھیرے لواواں گا, پھر سائی کراواں گا, پھر تیرا روڈ کراواں گا, پھر جان لگیاں تبرک دا گیلن تیرے سر تے نہ رکھایا تے مینوں بھی رب نہ آکھی. اوے آبے زمزم ہے ہی تبرک, تبرک تو علاوہ دا کمال کی ہے.
تو برکت حضرت اسماعیل دیاں اڈیاں دی رگڑ نال نکلیا ہے. یہ پانی ہے جنہیں نبی دے پیر چومے نے. ہاں مینوں ایک بندہ کہنے لگا چشتی صاحب مکے گئے ہو؟ میں کہ جی الحمدللہ کئی باری گئے ہیں. ساڈا مذہب مکے مدینے والا ہے، سعودیہ والا ساڈا مذہب ہے. میں کہ جی تواڈے کول سعودیہ والے پیسے تے ہیں، مذہب اتنے بھی ساڈا ہی چلتا ہے. میں کہ تواڈے کول ریال ہیں سعودی حکومت دے، مگر مذہب اتنے اہل سنت دا چلتا ہے. کہنے لگا کیویں چلتا ہے؟ میں کہ اتنے انگوٹھے چومنے ہاں، اللہ اتنے تواڈے کول پتھر چوماندا ہے. رب دسدا ہے اگر تصور وچ پتھر چومنا جائز ہے، تصور وچ مصطفیٰ دا نام چومنا کیوں نہیں جائز؟ میں کہ تسی ولدالین پڑھ دے ہو، مکے تے ولدالین پڑھی جاندی ہے. تسی 8 تراویاں پڑھ دے ہو، مکے 20 پڑھیاں جاندیاں نے. مطلب اتنے ساڈا پیا چلدا کہ تہاڈا پیا چلدا؟ تسی گوڑلے دا تبرک نہیں لیندی. اللہ فرماندا میں تبرک دا گیلن تیرے سر تے رکھاواں گا. آب زمزم تبرک کے مسلک ساڈا چل رہا ہے کہ تہاڈا چل رہا ہے؟ میں کہ پتر تہاڈے کول صرف پیسے نے سعودیہ دے، باقی مذہب اتنے بھی اہل سنت دا بول رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی دا ٹکٹ نہیں لگے گا تیری قربانی قبول نہیں ہوئے گی. 1,00,000 روپیہ دے، 10 لاکھ دے، صدقہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گا، غریب دی مدد کرے گا، تینوں ثواب ضرور ملے گا. مگر جی آنکھیں قربانی ہو جائے، قربانی اس وقت تک نہیں ہوندی جب تک ابراہیم دی سنت ہے تو جانور دے گلے تے چھری نہیں رکھے گا. اللہ اپنے محبوبہ نال پیار کردا ہے. رب نو انہاں دیاں اداواں پسند نے. حضرت حاجرہ کیوں دوڑیاں سن؟ پانی واسطے. انہیں جڑے حاجی جاندے نے یہ پانی واسطے دوڑ دے نے. اتنے تے کولر پے نے ٹھنڈے پانی دے، پکھے چل رہے نے، اے سی چل رہے نے. ہن تے پہاڑیاں ختم ہو گئی نے. اللہ فرماندا ہے نہیں دوڑ. کیویں دوڑا؟ اونج دوڑ جویں ولیہ دوڑی سی. جتھے میری ولیہ تیز چلی سی تو بھی تیز چل، جتھے آہستہ چلی سی تو بھی آہستہ چل. انہیں 7 چکر کٹے تو بھی 7 چکر کر. یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. سب بولو وہ لگا کے آگ چلے گئے، وہ لگا کے، وہ لگا کے آگ، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگ. فاروق اعظم امیر المومنین نے حجر اسود دے سامنے آئے، پتھر چومنا سی، پتھر وال ویکھیا، ویکھ کے فرمایا او کالے رنگ دیا پتھرا، میں تے پتھراں دا پجاری سا، میں تے بتاں نو پوجدا ہوندا سا، میں تے پتھر توڑ دتے نے، میں تینوں تاں پیا چومنا جے تینوں مصطفیٰ نے چومیا ہے. وہ لگا کے آگ، وہ لگا کے آگ، وہ لگی ہوئی ہے. نبی کریم نے مکہ فتح کیتا، فاتح بن کے داخل ہوئے. واہ کریم نبی، واہ رحمت للعالمین رسول. دنیا دے بادشاہ ملک اور شہر فتح کرتے ہیں، مال لٹیا جاندہ ہے، گھر لٹے جاندے نے، عزتاں لٹیاں جاندیاں نے. جدو فوجاں داخل ہوندیاں نے پھر وہ نہیں ویکھدے کون عزت والا ہے اور کون کیسا ہے. نبی کریم سرور عالم نو تنگ کر کے مکے چو نکالیا گیا سی. وہ ایسی رات سی کہ نکلے سن تے صرف 2 سن، ایک سرکار، ایک صدیق اکبر. اللہ اکبر. 10 سالاں تو بعد جدو کملی والا مڑ کے واپس مکے چایا تے 10,000 غلاماں دی فوج نال سی. کافر گھراں وچ چھپے پھردے نے، ہر کافر پریشان ہے. جنہوں تنگ کر کے نکالیا سی اج واپس آ رہے ہیں. کوئی کہنا سی میں تے محمد نو بڑے پتھر مارے سن، بڑا انتقام لوے کھوں.
کوئی کہنا سی میں گلے چ کپڑے پا کے وڑ چڑھا رہا سا، کوئی کہنا سی میں محمد تے ڈنڈا برسایا سی، کوئی کہنا سی میں گالی دیتی سی، کوئی کہنا سی سجدے سن تے اونٹ دی اجری میں رکھی سی، پتہ نہیں اج میرے کو کی انتقام ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ عثمان ابن مظعون کعبے دا چابی بردار، نبی کریم نے فرمایا عثمان یار ذرا چابی دے، میں کعبے دے اندر عبادت کرنا چاہنے۔ انہیں آخیا جا محمد کام کر، کعبے تے ساڈی حکومت ہے، میں تینوں چابی نہیں دیاں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں جس کی عبادت کرنی ہے اندر نہ کیتی باہر کیتی تاں بھی وہ قبول کر لے گا، پر میری گل یاد رکھ اج میں تیرے کو چابی منگی ہے کہ تم مینوں نہیں دیتی۔ عثمان ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ ہوے گی۔ اجے کہندے نبی غیب نہیں جاندا، فرمایا ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ ہوے گی، اس دن جنوں میں چاہواں گا دیاں گا۔ عثمان پریشان ہے، آ رہا ہے محمد لشکر لے کے، پتہ نہیں آج میرے نال کی ہوے گا، ہر بندہ پریشان ہے۔ مکے دے قریب آ کے نبی کریم نے اپنی اونٹنی روک دیتی، 10,000 دا مجمع رحمت عالم نے فرمایا ہو میرے غلامو، او محمد دیاں زلفاں دے قیدی لوگو، خدا دا شکر ہے جس شہر چو تنگ کر کے نکالیا گیا سی اسے شہر وچ میں بڑی عزت نال داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 میرے غلام ہو، میری بات غور نال سن لو، کوئی کسی دے گھر داخل نہیں ہوئے گا، کوئی کسی دا پردہ خراب نہیں کرے گا، آج کسی دی دکان نہیں لٹی جائے گی، کسی دے مکان میں چاتی نہیں پائی جائے گی، بلکہ نظرانیویاں کر کے قدم قدم تیرا بدا شکر ادا کر کے جانا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، موڑ کے پھر مکے لے آئے۔ صحابہ اللہ کا شکر ادا کر، حضور دیاں اکھاں وچ آنسو نے، شکر ادا کرتے جا رہے ہیں قدم قدم تے۔ اگے حضور دی اٹھنی، حضور سوار نے، 10,000 غلاماں دا لشکر نال ہے۔ اچانک نبی کریم دی آواز آئی، بلال جی لجپال رستہ تبدیل کر دیو، اس رستے نو چھوڑو، دوسرے رستے چو مکے داخل ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رسول اللہ دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہوں تو اسی 10,000 آئی تے مکے والے اپنی جاناں بچان دی فکر چ نے، کون یار ساڈا راہ روکے گا؟ یا رسول اللہ کوئی رستہ روکن والا نہیں، اسے رستے چلو۔ رحمت عالم نے فرمایا ہاں خالد رستہ روکن والا کوئی نہیں۔ آقا پھر رستہ تبدیل کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا سا رستے وچ ایک کتیا اپنے بچیاں نو دودھ پلا رہی سی، ساڈے لشکر دی وجہ تو پریشان ہوئے گی، اسی رستہ ہی تبدیل کر دینے ہیں تاکہ کتی پریشان نہ ہوئے تے بچے پریشان نہ ہوئے۔ وہ ایمان نہ دسو جڑا رسول جانوراں نال ایڈا پیار کردا ہے، وہ کلمہ پڑھن والے غلام انساناں نال کتنا پیار کرے گا؟ نبی کریم سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کافر دروازیاں دیا سوراخاں چو چاتیاں پا کے ویکھ رہے نے، جانک جانک کے لشکر جا رہے ہیں، قدم قدم تے اللہ دا شکر ادا کیتا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر و رسالت نال مکہ شہر گونج اٹھے ہے۔ دس ہزار دا لشکر لے کے نبی کریم حرم شریف دے قریب پہنچے۔ سب تو پہلے حضور نے طواف کرنا چاہیا، اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے کہ موڑ کے مکے لے آئے، مالک تیری مہربانی۔ طواف شروع ہوندے حجر اسود دے بوسے تو، نبی کریم جو ہی حجر اسود دے سامنے آئے، کالا پتھر ویکھیا، اچانک مصطفیٰ نو کالا بلال یاد آ گیا۔ نبی کریم نے پتھر نو بوسا نہیں دیتا، فرمایا اے نا بلال۔ صحابہ دا مجمع چیردہ آ گیا، جی لجپال بلال تیرے مقدر تو قربان،
مکے دے وڈیرے تینوں کول نہیں بہن دیندے، تینوں اپنے گلاس پانی نہیں پین دیندے، تینوں اپنے نال کھانا نہیں کھان دیندے، مکے دے وڈیرے تینوں تنگ کر دے نے، کملی والا تینوں جفیاں پا کے تیرا منہ چومدا ہے۔ اقبال نے آکھیا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک قدم کے لیے کہ جس کے واسطے تو نے مزے ستم کے لیے۔ جی لجپال ادنو منی بلال لال قریبا صحابہ دا مجمع چیر دا بلال رسول اللہ دے سامنے آیا، نبی کریم نے اپنے بازو کھولے، فرمایا آ بلال محمد دے سینے لگ۔ نبی کریم نے جفے چ لے کے بلال دا متھا چوم کے فرمایا مکہ فتح ہون دی مبارک ہو گئی۔ حضرت بلال دی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ پہلی مبارک ابو بکر صدیق نو نہیں دیتی، عثمان غنی نو نہیں دیتی، عمر فاروق نو نہیں دیتی، علی نو نہیں دیتی، کسی اور نو نہیں دیتی، مینوں دے رہے ہو؟ رسول اللہ دے آنسو نکل آئے، فرمایا ہاں تیرا حق بندا ہے تاں تینوں مبارک دیتی۔ آقا بات سمجھ نہیں آپ دی مہربانی، مگر میرا کیویں حق بندا ہے؟ فرمایا او شہر فتح کیتا ہے نا جنیاں گلیاں جی تینوں کنڈیاں تے گھسیٹیا جاندا سی۔ بلال تیرے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹھوکیاں جاندیاں سن، بلال تیرے پیٹ تے پتھر رکھے جاندا سی، بلال تیری زبان تے اگ دے انگارے رکھے جاندے سن، کنیاں تے لیٹ کے تو درود پڑھ کے کہندا سی کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اے نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ بلال تیرا حق بندا ہے تاں مبارک دیتی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑے لجپال ہو، بڑے کریم ہو، آپ نے بڑی عزت دیتی مینوں۔ مسکرا کے فرمایا کی یاد کریں گا کس رسول نال واسطہ پہ ہے۔ خالی مبارک سن کے بڑا حیران ہو گئے ہیں، انج کرنا کعبے دی چھت تے چڑھ کے آج اذان پڑھ۔ بلال حبش دا رہن والا حبشی، عشق رسول نے تینوں کنہ بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ حضور دا حکم سی حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے، انگلیاں اٹھائیاں کنہ دی لو تے رکھیاں، بلال کنہ کو انگلیاں رکھ کے کدے دائیں ویکھدا ہے کدے بائیں، کدے اگے ویکھدا ہے کدے پیچھے۔ نبی کریم سے نے کعبہ وچ کھلوتے نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں پڑھدا؟ آقا کیویں پڑھاں؟ فرمایا جی میں روز پڑھنا انج پڑھ۔ آقا یہی تی پریشانی ہے، میں جدوں بھی اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، ہن کعبہ میرے پیراں تھلے کیتا جے میں منہ کیڑے پاسے کراں؟ آقا کعبہ تے پیراں تھلے آ گیا ہے، میں منہ کدھر کراں؟ نبی کریم مسکرائے، فرمایا بلال تو جتھے اذان پڑھی منہ کعبے ول کیتا، اج کعبے تے کھلو کے منہ محمد ول کر دے، کیونکہ میں کعبے دا بھی کعبہ۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، نیچی اتر رہے نے رسا پکڑ کے، صحابہ ود ود کے مبارکہ دے رہے نے، او حبش دیا رہن والیا بلال، او کالے رنگ والیا، لمبیاں دندہ والیا، موٹیاں بلّاں والیا، تینوں رسول نے کتھے چڑھا دیتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، تو کعبے تے کھلو کی اذان پڑھی، اج کعبہ تیرے پیراں تھلے آ گیا۔ حضرت بلال کہہ دینے مبارک دین والو تھوڑی بڑی مہربانی، پر میں تی ہوئی حبشیاں لاج رکھ لی، میری لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی
لاج رکھ لی میری نبی کریم سرور عالم نے مڑ کے ویکھیا تے عثمان وہ کعبے دی چابی لے کے نا تے کمے پیا حضور نے چابی پکڑ لی سوچ دے پتہ نہیں آج مینوں کی سزا ملے گی انہاں منگی سی تے میں نہیں سی دیتی تے میں کیا سی میرے کو کوئی نہیں لے سکتا انہاں تے کیا سی ایک وقت آئے گا چابی میرے کو ہوے گی تے جنہوں میں چاہواں گا انہوں ملے گی پتہ نہیں کی اشر ہوندا ہے رسول اللہ نے چابی پکڑ کے فرمایا عثمان او وقت یاد ہی جنہوں میں چابی منگی سی لرز رہے ہے سر جھکا کے کہندا ہے ہاں یاد ہے فرمایا جی وہ یاد ہے تو میری گل بھی یاد ہوئے گی میں کیا سی ایک وقت آئے گا میرے کو ہوئے گی جنہوں میں دیاں گا چابی وہ کو رہے گی میں منگی سی تو مینوں نہیں سی دیتی آج میں پھر تینوں دے رہے ہیں قیامت تک ان تیری آل کول ہی رہے گی آج بھی کعبے دا جڑا چابی بردار ہے حضرت عثمان دی نسل وچوں آ رہی ہے رسول نے فرمایا قیامت تک یہ چابی تیرے کو رہے گی تو نہیں سی دیتی پر میں پیا دینا ہے وہ تیرا کردار سی ہے میرا کردار رسول اللہ نے پہلے بلال دا متھا چومیا پھر حجر اسود نو چومیا حجر اسود نو چوم کے نبی پاک نے طواف شروع کیتا کافر اپنے دروازیاں وچوں سوراخاں وچوں جاتیاں پا کے ویکھدے رہے نے بڑی شان نال واپس آ گئے اساں تے مار کے نکالیا سی تنگ کر کے یہ تے واپس آ گئے اچانک نبی کریم نے فرمایا او میرے غلاموں جی یا رسول اللہ آج دشمن کرا میں چھپ کے دروازیاں چو جاتیاں پا پا کے تھنوں پہ ویہ دینے ان کریو ذرا 3 چکر موڑے ہلا کے چلو سینہ تان کے چلو پتہ لگے نا سی آگے آنا پھر واپس رب نے فرمایا محبوبہ جنہا کم تو آج پیا کرنا ہے میں قیامت تک تیری سنت بنا دیتی ہے وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی وہ لگا کے آگ وہ لگا کے آگ وہ لگی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان نو پتھر مارے شیطان نظر آ رہا سی حضرت اسماعیل نے مارے شیطان نظر آ رہا سی حضرت حجرہ نے مارے شیطان نظر آ رہا سی ان شیطان کوئی نہیں اتھے پتھر دے بنے ہوئے بت نے انہاں نو شیطان کیا جاندہ ہے اللہ فرماندا ہے تینوں نظر آوے نہ آوے تینوں پتھر مارنے پہن گے میں حج دا رکن بنا دیتا ہے وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگا کے آگ وہ لگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج واسطے جا رہے سن رستے چ ایک درخت سی جدیاں ٹہنیاں شاخاں کافی چکیاں ہوئیاں سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت دے نیچیوں گزرے جو کہ تھوڑا آگے جا کے پھر کھڑے ہو گئے تے پھر مسکرا پے ساتھیاں نے آکھیا امیر المومنین خدا دے بندو ایڈا جب وقتہ کیتا جے تھوڑا ادھر ہاتھ جانا سی اتنا کشادہ رستہ تو ضرور درخت تو نہ لگنا سی جو کہ آپ نے فرمایا ایک واری اس رستے چ میں سرکار نال گزریا سی ادو رستہ تنگ سی کشادہ نہیں سی یہ درخت سی تے کملی والے اتھو چوک کے لگے سن میں چاہتا سا یار دی ادا تے پوری کر لوں نبی کریم کھڑے ہوئے ضرور مسکرائے میں بھی مسکرا پیا تاکہ رسول دی سنت عمل ہو جائے وہ لگا کے آگ وہ لگی ہوئی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، حج واسطے گئے. آپ نے فرمایا بھائی پرانے رستے تے جانا ہے. انہوں نے آخیا جناب پرانا رستہ تے بڑا دشوار ہے، لمبا ہے. ہوں تے نئے رستے بن گئے، بڑا کشادہ رستہ ہے، قریب بھی ہے، کئی میلاں دا فرق پہ. فرمایا نہیں پرانے رستے تے جانا ہے، اس رستے نال کچھ یاداں واپس تھا. پرانے رستے کے ایک میدان وچ گزر رہے سن، اتھے 3 پتھر پے ہوئے سن. صدیق اکبر نے انہاں پتھراں نوں اٹھایا، سینے نال لایا، بوسا دیتا. ساتھی پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ پتھراں نوں کیوں چوم رہے ہو؟ فرمایا جدوں میں سرکار نال ہجرت کر کے آ رہا سن، اسی میدان وچ اساں پڑاؤ کیتا سی. انہاں 3 پتھراں نوں جوڑ کے رسول اللہ نے چل بنائی سی، اتھے اساں اگ جلائی سی. تو میں چوم رہے ہیں وہ پتھر نے جنہاں نوں سرکار دے ہاتھ لگے سن. میں اپنے رسول دی ادا نوں ادا کر رہے ہیں. تو سچی بات ہے اللہ نوں بھی محبوبہ دی اداواں نال پیار ہے. حج زندگی صاحب مال تے ایک واری کرنا فرض ہے. اور فرق کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دا. نواز شریف دا تے نہیں نا، اللہ دا. فرض کس دا ہے؟ اللہ دا. میرا دعویٰ ہے، میں ممبر رسول تے بیٹھا ہے، تسی پورے حج جڑا فرض ہے نا اُدے وچوں ایک رکن ایسا وکھاؤ جڑا کام رب کیتا ہوئے. یا ابراہیم علیہ السلام کیتا ہے، یا اسماعیل علیہ السلام کیتا ہے، یا نبی کریم کیتا ہے، یا صحابہ کیتا ہے، یا حضرت حاجرہ کیتا ہے. کام سارے اللہ والیاں کیتے نے. اللہ فرماندا ہے تسی نقل انہاں دی کرو، میں لکھاں گا تسی میرا فرض ادا کر رہے ہو. پھر نتیجہ کی نکلیا؟ ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں دا ذکر کرنا عبادت ہے. مینوں کو بندہ کہنے لگا تسی اللہ دا ذکر نہیں کردے، نبیاں ولیاں دا کردے ہو. میں کہیا تے تہاڈی مت ماری گئی ہے نا. تقریر وچ تے اسی نبی پاک دا ذکر کرنے ہاں تے سارا مجمع سبحان اللہ کہہ کے خدا دا ذکر کردا ہے. ساڈے جلسیاں وچ ذکر خدا بھی ہوندا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوندا ہے. ساڈا عقیدہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو الحمدللہ اسی ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہیں. اور اسی ایویں ذکر نہیں کرتے، سنو اللہ حکم دیندا کرو. بولو اللہ کتھے لکھی ہے؟ سنو اللہ فرماندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. مفت دیاں 90 نیکیاں ملتی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرماندا ہے اوے کتاب پڑھن والے او میرے ابراہیم دا بھی ذکر کر، یاد کرو میرے ابراہیم نو، تذکرہ کر میرے ابراہیم دا. کیڑا ابراہیم؟ انہو کان صدیقا نبیا. او ابراہیم جڑا بڑا سچا بھی سی اور غیب دیاں خبراں بھی دیندا سی. نبی کہندے ہی نے غیب دیاں خبراں دین والے نو. ٹی وی تے عربی خبرنامہ ہوندا الانباء، تو نبی کہندے نے خبر دینے والے نو. اور اگر ہر خبر دین والا نبی ہوئے تو پھر تے ٹی وی تے راتی ایک نبی ہوندا ایک نبینی ہوندی. تو مانا کی بنے گا کہ ہر خبر دین والا نبی نہیں، نبی وہ ہوندا جڑا غیب دی خبر دے. نبی نبأ تو مشتق ہے، یا نبوت تو مشتق ہے. نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا روے فرش تے خبر عرش دی دے، روے مخلوق وچ خبر خالق دی دے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرماندا کتاب پڑھن والے آیا میں نا ذکر کردا رہو میرے نبی ابراہیم نو بھی یاد کر. بڑا سچا نبی سی اور میری عطا نال غیب دیاں خبراں بتان والا نبی سی. اللہ تعالی
جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظمت و شان دا صدقہ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ میرے بہت سارے مہربان محبت کرنے والے دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے آندے نے، فقیر دعا گو ہے اللہ سب دا آیا قبول کرے۔ حاجی محمد معروف صاحب اپنے دوستان دے ہمراہ انگلینڈ رہندے نے اور بڑی ہی محبت دے نال تشریف لے آئے۔ شہاب الدین غوری دے دربار دے قریب آپ دا پنڈ ہے، بڑی ہی محبت دے نال اللہ تبارک و تعالی قدم قدم تے کروڑا رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ میری تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڈی جماعت دے بڑے بزرگ نعت خان جنہاں دی ساری زندگی رسول اللہ دے گیت گانے گزری، تو قاضی غلام نبی صاحب ٹینچ باٹا تو تشریف لے آئے اور پہلی دفعہ ساڈی اس مسجد وچ آئے نے۔ ویسے بھی عرصہ ہویا ملاقات ہویا، ایک زمانہ سی کہ قاضی صاحب ساڈے نال پروگراماں تے جانا اور بڑے بڑے عظیم جلسیاں وچ بڑا انداز ہے الحمدللہ۔ شیر بڑھا ہوئے پھر بھی چاہتا تے شیر ہی ہے نا، تو الحمدللہ تساں یہ نہیں ویکھنا عمر کی ہے، تساں یہ ویکھنا ہے کہ وہ ذکر کس دا کر رہے ہیں اور کس محبت نال کر رہے ہیں۔ تو میری خواہش ہے، پتہ نہیں یہ دیوا کب تک جلدا ہے، یہ تے اللہ جاندا ہے، پل دا بسا نہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ ویکھنا سانوں نصیب بھی ہوئے کہ نہ۔ لہذا میں قاضی صاحب نو اپیل کرنا ہے تشریف لیان اور وہ سرکار دی مدد سرائی کرن، اور تساں بڑی محبت نال مہمان نے، ضعیف نے، بیمار نے اور بڑی محبت نال تشریف لے آئے نے، اور میرا خیال ہے کہ 12 بجے دے اتنے پہنچے ہوئے نے، تو بڑی محبت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال تسی درود شریف پڑھو اور قاضی صاحب نو میں عرض کرنا ہوگی۔ بسم اللہ۔ بیٹا سپیکر لگا۔ عشق ہو جس میں نہ کامل، ایسے سر کو کیا کروں۔ عشق ہو جس میں نہ کامل، ایسے سر کو کیا کروں۔ جو نظر بے نور ہو ایسی نظر کو کیا کروں۔ یوں تو سب کچھ ہے نظر میں، یوں تو سب کچھ ہے نظر میں، اے حبیب کبریا جو نظر تجھ کو نہ ڈھونڈے اس نظر کو کیا کروں۔ تصور باندھ کر، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، پھر خدا کا کر لیا، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ اب میں شعر عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا واقعہ جو ہے، شاعر نے اس واقعہ کو میرا خیال ہے ظاہر کیا ہے۔ جب
حضرت امام بصیری بیمار ہو گئے تو بڑی پریشانی کے ساتھ دن کو آپ نے نعت شریف لکھی، قصیدہ بردہ لکھا اور رات کو روتے روتے سو گئے۔ تو جب آپ سو گئے آنکھیں بند ہو گئی، مقدر جاگ پڑے، کیا دیکھتے ہیں کمرہ روشن، نور علی نور ہو گیا۔ یہ اس واقعہ کا شاعر نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اس آپ تشریف لائے تو فرمایا امام بصیری کیف حالوں کا، کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لازمی امام بصیری نے یہ بات عرض کی ہوگی، بس یہ جو سوال کا آپ نے ارشاد کا جواب سوال سے یہ دیا ہے کہ آقا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آ پائے، حبیبی یا رسول اللہ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آ پائے، پر ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آ پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آ پائے، پر ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت گوڑی فرماتے ہیں اسی شعر پر، آپ فرماتے ہیں کوئی باغ وچ لاکھ جیاں، کوئی باغ وچ لاکھ جیاں، ٹھہر جا تو سونیا ذرا ٹھہر جا تو آقا، اجے اکھیاں نہیں رجیاں، ٹھہر جا تو آقا اجے اکھیاں نہیں رجیاں، کوئی بدلی سامن دی، کوئی بدلی ہے سامن دی، آقا میں کدن اڈیک رکھا، آقا پھر تیرے آمن دی، بڑا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ ہندو ایک شاعر ہے وہ عرض کرتا ہے، آقا ترا دیدم جمال کبریا دیدم، ترا دیدم یا رسول اللہ، ترا دیدم جمال کبریا دیدم، ایاں شد حق سے حق سے روح تاباں یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ۔ آخری شعر عرض ہے، خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا،
خدا کا وہ نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ، جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا۔